الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے نبی، کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کو پڑھیے اور نماز قائم کریں۔ بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے بچاتی ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھے نا خشوع و خضوع کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، تو نماز انسان کو گناہوں سے بچانے والی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہاں، اہل کتاب سے آپ اگر کوئی بحث مباحثہ کرتے ہیں نا تو اچھے انداز میں کریں، دلائل کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 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 جی، دین کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، ہم بحث نہیں کرتے۔ یہ بات غلط ہے۔ دین کے بارے میں بحث کریں، البتہ دلائل کے ساتھ کریں، بغیر دلیل کے نہیں کہ بعد میں نے جو کہا ہے میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ ہاں، دلیل کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، یہ پیش کریں۔ دلیل کے ساتھ آپ دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے نبی کہہ دیجئے، یہ ماننے والے نہیں نہ مانتے، آپ کہہ دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب کچھ جانتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العزت ان کو بھی جانتا ہے، اور جو کفر پر ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً بہت بڑے خسارے اور بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، اور اب بھی اچانک عذاب آئے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ ہاں، جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ عذاب ان کے اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آئے گا، اور پھر اللہ کہیں گے اور چکھ لو جو تم اعمال کیا کرتے تھے، ان اعمال کا بدلہ اب چکھ لو جو دنیا میں کفر، شرک، اللہ کی نافرمانیاں، بغاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بندو اور ایمان والو، میری زمین بڑی وسیع ہے، میری ہی عبادت کرو۔ ایک زمین پر اگر تمہیں لوگ رب کی عبادت نہیں کرنے دے دے تو چلے جاؤ یہاں سے، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، کفر کو چھوڑ دو، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جاؤ جہاں اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لٹائے جاؤ گے۔ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہم ان کو جنتوں میں جگہ عطا کریں گے، جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے بڑا ہی اچھا اجر اور بدلہ ہوگا، وہ جو صبر کرنے والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ ہاں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق جو ہے وہ اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، تمہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں باز آ جانا ہجرت سے کہ کریں گے کیا، کھائیں گے کیا۔ اب ایک دارالکفر میں رہ رہا ہے جہاں کفار کی حکومت ہے، وہ اسلامی ملک میں نہیں آتا۔ اسلامی ملک میں جائیں گے تو گزارا کیسے ہوگا، روزی روٹی کا کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں کتنے ہی جاندار ہیں کہ جو اپنا رزق نہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، نہ ان کی کوئی جاب ہے، نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی ملازمت ہے، نہ وہ اپنا سارے کا سارا رزق کا بندوبست انہوں نے کیا ہے۔ ان سب کو اللہ دے رہا ہے نا، وہ جہاں بھی ہیں اللہ ان کو دے رہا ہے۔ تو تم جہاں کہیں ہوگے تو کیا اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا؟ اللہ رزق دے گا جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ لہذا ایسے علاقے میں رہو جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہو، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔ ہاں، آپ ان سے اگر پوچھیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے، سورج اور چاند کو پیدا کس نے کیا ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر کہاں بہکائے جا رہے ہو، پھر تمہیں کیا ہو گیا؟
اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی نازل کون کرتا ہے اور اس کے ساتھ بنجر زمین کو آباد کون کرتا ہے اس کے بعد کہ جب وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، جواب یہی دیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر کہہ دیجیے ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ ہاں یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کا گھر ہے، کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد فرمایا فائدہ رکیبو فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ جب اللہ کو کشتیوں میں جب سوار ہوتے ہیں ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت خالص کرنے والے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں اور پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا انداز بیان کیا ہے کہ عام حالات میں اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، کبھی کسی کی پوجا کبھی کسی کی پرستش، لیکن جب کشتی میں سوار ہوتے کہتے اب ایک اللہ کے سوا یہاں اور کوئی نہیں سنتا، ایک اللہ کو پکارو۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، مکہ فتح ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا باپ بھی آپ کی مخالفت میں مر گیا، ساری عمر میں نے بھی مخالفت کی ہے، اب کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا؟ دوڑ لگا دی، مکہ سے نکل گیا، چلتے چلتے کشتی پر سوار ہوا، کشتی میں بیٹھا، کشتی ڈولنے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ یہ اپنے لات منات عزا کو پکارنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ادھر ان کی نہیں چلتی، ادھر ایک اللہ کو پکارنا پڑے گا۔ کہنے لگا اگر ایک اللہ کو پکارنا ہے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، پھر وہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت، پھر فائدہ کیا؟ واپس گیا، اپنی بیوی سے رابطہ کیا، اس نے رسول اللہ سے بات کی، اللہ کے رسول اکرمہ کو بھی معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں، جو بھی معافی مانگے گا اس کے لیے معافی آج عام ہے۔ اکرمہ واپس گیا، جا کر کلمہ پڑھ لیا کہ جو ہمیں سمندر میں نہیں بچا سکتے وہ خشکی میں ہمارے کس کام آ سکتے ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا ابو جہل کا بیٹا، اور اللہ نے پھر اسلام کی دولت سے نواز دیا، اور پھر ان کی بڑی بڑی فتوحات ہیں اسلام کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے مکہ کو حرم بنا دیا ہے، ان کے گرد و نواح لوگ جو ہیں وہ اچک لیے جاتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن حرم والوں کا احترام کتنا ہے؟ کوئی ادھر منہ نہیں کرتا غلط ارادے سے، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی کسی پر زیادتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری نعمت نہیں تو اور کیا ہے، اور یقیناً امن جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوف ہو، انسان اپنی زندگی سکون کے ساتھ بسر نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے خوف، اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ امن جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو بھی امن والا بنا دے، اللہ امت مسلمہ کو امن والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے یہ جنگی حالات اور پریشان کن حالات ہیں اور خوف والے حالات ہیں، اللہ ان کو امن میں تبدیل کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ روم جو ہے وہ 21ویں پارے میں ہے کہ جو کہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے آغاز میں ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، رومی جو ہیں یہ مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یہ قریب کی سرزمین میں، اور اس کے بعد یہ رومی غالب آ جائیں گے جلد ہی، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کا ہی امر چلتا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن خوش ہو رہے ہوں گے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کے ساتھ، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، بڑا رحم کرنے والا، کمال غلبہ رکھنے والا ہے۔ ہوا یہ کہ اس دور میں دو حکومتیں تھیں، ایک فارس کی حکومت تھی، ایران جسے کہا جاتا ہے، آج کا موجودہ صرف ایران نہیں، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ اس دور میں یہ سپر پاور تھی، بہت بڑی طاقت تھی اور بہت وسیع تھی۔ دوسری ایک حکومت تھی روم کی، روم بھی موجودہ دور میں تو روم ایک شہر ہے صرف،
اس دور میں روم کے اندر کئی ملک تھے، جو موجودہ کئی ملک ہیں، صرف ایک روم کے اندر تھے، وہ بھی اس دور میں ایک سپر پاور، سپر طاقت تھی۔ اور رومی جو ہیں یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور یہ جو ایرانی ہیں یہ آگ کی پوجا کرنے والے مشرکین تھے۔ مشرکین مکہ کا رجحان ایرانیوں کی طرف تھا، فارس کی طرف، چونکہ وہ بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے، وہ بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے۔ اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب عیسائی تھے، چلو کم از کم اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے۔ مسلمانوں کا رجحان جو ہے وہ رومیوں کی طرف تھا۔ ہوا یہ کہ فارس والوں نے روم پر حملہ کیا اور انہوں نے روم فتح کر لیا، غلبہ حاصل کر لیا۔ مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، دیکھو وہ جو جن کو ہم پسند کرتے تھے ہمارے جیسے غالب آ گئے۔ جس طرح کسی ملک میں اہل توحید کی حکومت آ جائے، دین والوں کی، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، حالانکہ ہمارا نہ دینا نہ دینا، ہم نہ کبھی اس ملک میں گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، تو ہمیں خوشی ہوتی، چلو یار وہاں اسلامی حکومت آ گئی۔ تو اسی طرح کفار کو اپنی خوشی، حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل کر دی کہ ان قریب چند سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے اور یہ فارسی جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ آج جو خوشی کے بڑے شادیانے بجا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل سے بات کی، کہا بس 5 سال کے اندر دیکھنا کہ کس طرح رومی دوبارہ غالب آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ جو اللہ نے کہا ہے نا فی بضع سنین، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا نا فی بضع سنین، چند سال، بضع سنین جو ہے یہ 3 سال سے 9 سال کو کہا جاتا ہے۔ تو تم نے 5 سال کی بات کی ہے، 5 سال کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ 9 سال کے اندر اندر جو ہے نا یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا ابو جہل کے پاس، ابو جہل وہ جو ہم نے بات کی ہے نا اس میں میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی؟ 9 سال تک۔ تو کہا ٹھیک ہے 9 سال بھی دیکھ لیں گے۔ جس طرح آج کل کوئی کہہ دے کہ امریکہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو بڑی عام بندے کے لیے تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ یہ کب ہوگا؟ وہ تو دنیا کی سپر طاقت، بہت بڑا بدماش گنڈا ہے، وہ کیسے؟ اس دور میں بھی اسی طرح تھا کہ ایک وہ سپر طاقت جو ہے وہ رومیوں پر غالب آئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 9 سال دیے تمہیں، 9 سال کے اندر بھی جیت جائیں تو پھر لگ پتا جائے گا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ابھی 7 سال گزرے تھے کہ دوبارہ رومیوں کا مقابلہ فارسیوں پر ہوا اور رومی غالب آ گئے، فتح یاب ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، بدر سے کامیابی اور فتح کر کے جا رہے تھے، ادھر سے خبر آ گئی کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ تو اللہ کے رسول کو دوہری خوشی ہوئی، ادھر ابو جہل کمپنی ماری گئی اور ادھر وہ فارسی مارے گئے۔ تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ نے کہا اس دن مسلمان مومن جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور پھر خوشی اس بات کی کہ اللہ نے جو پشین گوئی کی تھی قرآن میں آج وہ بھی سچی ثابت ہو گئی ہے کہ چند سالوں کے اندر، یہ دوسری خوشی تھی۔ تو اس لیے سورت کا نام سورہ روم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے، زمین و آسمان اور سب کچھ اس کے درمیان اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے۔ اور پھر زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ کتنی قومیں اس سے پہلے گزر چکی جو زمین میں آباد تھی، اور وہ بڑے قوت و طاقت والے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر قوت اور طاقت والا کون ہے؟ قوم عاد جو ہے وہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، بڑے لمبے قد کاٹ والے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان سب کے پاس اللہ کے رسول آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ان کا انجام ایسا ہوا کہ ان کا نام و نشان اللہ نے مٹا کر رکھ دیا۔ اس لیے تمہارے لیے سبق ہے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ،
वगरना तुम्हारा भी यही अंजाम हो सकता है। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब क़यामत कायम होगी ना तो मुजरिम उस दिन हैरत ज़दा होंगे, परेशान होंगे, और इनके शरीकों में से जिनको मबूद बनाए हुए हैं कोई एक भी इनका सिफारशी नहीं होगा, सारे गायब हो जाएंगे। और ये भी फिर अपने शरीकों का इनकार कहेंगे, कर देंगे, और उस दिन इन सारे जालिमों के क़यामत दिन ग्रोह अलग अलग हो जाएंगे। डाकू अलग हो गया, बदकार अलग हो गया, शराबी अलग हो गया, मुशरक अलग हो गया, इनके अलग अलग ग्रोह करके इनको जहन्नम रसीद किया जाएगा और जहन्नम में इनको भेजा जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया फिर तुम्हें ज़मीन में फैला दिया है। और उसकी निशानियों में से एक अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों को तुमसे पैदा किया जिनसे तुम सुकून हासिल करते हो, और तुम्हारी आपस में मोहब्बत, मवद्दत और रहमदिली डाल दी। उसकी निशानियों में से ज़मीन और आसमान को पैदा करना, और फिर तुम्हारी ज़बानों और रंगों का मुख्तलिफ होना। रंग मुख्तलिफ है, किसी का गंदमी है, किसी का स्याह है, किसी का सफ़ेद है, रंग भी मुख्तलिफ, ज़बानें भी मुख्तलिफ, ये भी अल्लाह की निशानियों में से है। और उसकी निशानियों में से रात और दिन, तुम्हारा रात को सोना और दिन को रोशन कर देना और उसका फजल तलाश करना उसकी निशानियों में से है कि तुम्हें खौफजदा करने के लिए बिजली गरजती है, चमकती है, और फिर अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करते हैं, उसके साथ मुर्दा और बंजर ज़मीन को आबाद करते हैं। ये सारी की सारी अल्लाह की निशानी है। और उसकी निशानियों में से है कि आसमान और ज़मीन अल्लाह के हुक्म से कायम है। ये सारी की सारी उसकी निशानियाँ हैं। इब्तिदा में भी उसने पैदा किया है, बाद में भी वही पैदा करेगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और फिर अल्लाह ने मिसाल बयान की तुम्हारी अपनी जानों में, क्या तुम्हारे जो गुलाम हैं वो क्या तुम्हारे रिज़्क़ में तुम्हारे बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक गुलाम है, एक तुम्हारा साथ शरीक है। जिस तरह तुम शरीक से डरते हो इस तरह अपने गुलाम से तो नहीं डरते। अल्लाह ताला कहते हैं जिस तरह ये दोनों बराबर नहीं है इसी तरह तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो, वो बराबर नहीं हो सकते। इसके बाद फरमाया नमाज कायम करो, मुशरिकों में से ना हो जाओ। नमाज छोड़ देना ये शिरक है, नमाज छोड़ देना ये कुफर है। अल्लाह ताला ने इससे डराया है। इसके बाद फरमाया कि अपने अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है ना इसमें से खर्च करो, करीबी रिश्तेदारों को उनका हक दो, मस्कीनों को, मुसाफिरों को। और ये जो करने वाले हैं अल्लाह की रज़ा के लिए वो कामयाब है। और जो तुम सूद के लिए देते हो ना अपने मालों में इजाफा करने के लिए, सूद से माल बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। और जो ज़कात देते हो और तुम्हारा इरादा अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा है, तो ये लोग ऐसे हैं कि जिनके माल फिर कई गुना बढ़ जाते हैं, उसमें इजाफा हो जाता है। हाँ, अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया, फिर मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। जिनको अल्लाह के सिवा तुमने शरीक बनाया, क्या उनमें से कोई इन कामों में से कर सकता है? पैदा कर सकता हो, या रिज़्क़ दे सकता हो, या मार सकता हो, या फिर जिंदा कर सकता हो? कोई नहीं कर सकता, फिर अल्लाह के शरीक क्यों है? इसके बाद फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये तरी और खुशकी में जितना फसाद है ना, ये जो खराबियां हैं, ये जो फितने हैं, ये जो आजमाइशें हैं, ये तुम्हारे हाथों की करतूत है, ये तुम्हारी बदअमालियों का नतीजा है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे बाद अमाल का मजा चखाते हैं, क्यों? ताकि तुम वापस लौटो, इंसान को बीमारी ना आए, इंसान को तकलीफ ना आए, इंसान को मुसीबत ना आए, इंसान के रिज़्क़ में तंगी ना हो, तो वापस अल्लाह की तरफ रजू करने का सोचेगा भी नहीं। ये सारी बातें क्यों हैं? ताकि अल्लाह कहते हैं आ जा, वापस कर ले तौबा, अल्लाह की तरफ रजू कर ले, माफी मांग ले। ये सारी छोटी छोटी आज़माइशें अल्लाह ताला तुम्हें इसलिए देते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तो वो है कि जिसने हवाओं को भेजता है जो बड़े भारी बादलों को उठाती हैं फिर आसमान में फैला देती हैं, फिर तुम देखते हो कि किस तरह उसके अंदर से बारिश के कतरात निकलते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह की रहमत के आसार को तुम देखो। और फिर फरमाया कि अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हें पैदा किया कमजोरी की हालत में, कमजोरी के बाद कुव्वत, जवानी, और जवानी के बाद फिर
کمزوری اور پھر بڑھاپا، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اونچ نیچ، عروج و زوال، یہ ساری تمہارے لیے نشانی ہے۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں بڑا پہلوان ہوں اور اب میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کل وہی تھا نا، چھوٹا سا پیمپر لگاتا تھا، اب بڑا ہو گیا جوان، تو کل پھر پیمپر والی صورت آ سکتی ہے۔ جس طرح کل نہیں چلا جاتا تھا، گرتا تھا، اب بڑا ہو گیا نا، جوان اکڑتا ہے، وہ آ سکتا ہے پھر لاٹھی پہ گرتا پھرے گا، پھر چلا نہیں جائے گا، بستر پہ آ جائے گا۔ اس لیے کس بات کی اکڑ ہے، کس بات کا غرور اور کس بات کا تکبر ہے، ایسا انداز کیوں اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہاں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث یعنی غفلت کے آلات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے گمراہ کر دیں۔ یہ لہو الحدیث کی جو تفسیر ہے نا، یہ حدیث میں اور مفسرین نے یہ کی ہے کہ جتنے بھی آلات جو انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر دیں، اس میں ٹی وی ہو، اس میں موبائل ہو، اس میں لیپ ٹاپ ہو، ماضی کے جو آلات تھے وہ ہوں، وی سی آر، ٹی وی، یا جو موجودہ ہیں یہ ہوں، اخبار، ڈائجسٹ، ناول، کوئی بھی چیزیں، یا گانے بجانے کے جتنے آلات۔ اس دور میں نا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے گانے والیاں رکھی ہوتی تھی۔ آج گانے کے آلات سارے کے سارے گھروں میں آ گئے اور وہ بج رہے ہیں، وہ ٹی وی میں ہوں، وہ موبائل میں ہوں، یا وہ کسی صورت میں ہوں۔ اور بعض جو اپنے آپ کو بڑے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے، یعنی کہہ لیں بڑے بے شرم لوگ، وہ پھر بلا لیتے ہیں اداکاروں کو شادیوں پر اور اپنے گھروں میں اور اپنے کاروباروں پہ، اور پھر وہ ان کو پنجابی میں کہتے ہیں کنجریاں، اور یہ کہتے ہیں اداکار، بڑے ان کے اچھے اچھے نام رکھ کر۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس دور میں بھی انہوں نے گانے بجانے والیاں رکھی ہوتی تھی اور ان کو خریدتے گانے بجانے والیوں کو، اور پھر وہ گانے بجانے والیاں گانا بجانا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر ہیں، آپ نے کانوں میں انگلیاں لے لی، آپ کو ڈھول کی آواز آئی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی کہ کہیں میرے کانوں میں یہ شیطانی آواز نہ پڑ جائے۔ آگے گیا، فرمایا کچھ دیر کے بعد چلتے چلتے، عبداللہ اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، آواز نہیں آ رہی۔ تو آپ نے پھر اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اللہ کے رسول کو نفرت ان چیزوں سے، اور ہماری ان چیزوں سے محبت ہو تو پھر آپ اپنے ایمان کا اندازہ خود ہی کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا ہماری کیا کیفیت ہے۔ لہذا ایسی مجالس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، وہ شادی کی ہوں یا کوئی بھی ہوں، کہ جہاں ڈھول بج رہا ہے، جہاں شیطانی آلات ہیں، جہاں شیطان خوش ہو رہا ہے، ایسی مجالس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان کا تذکرہ کیا، فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک جو ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقتیں، تکلیفیں اٹھا اٹھا کر اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنی، اور پھر اس کی پرورش کی۔ آج یہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو ماں کو اور باپ کو سمجھتا ہے وہ تو بیوقوف ہے، ان کو تو عقل ہی نہیں،
اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا ماڈرن سمجھدار سمجھتا ہے، جب یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود بہت بڑا بیوقوف ہے، یہ خود بذات خود ایک نشانی اور علامت ہے کسی کی پہچان کی کہ اس کی اصلیت کیا ہے، کہ اپنے والدین کی قدر ہی نہ کرے اور ان کو بیوقوف سمجھے۔ اس سے اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے، اپنے والدین کو خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ اور آپ کا سارا مال یہ تمہارے والدین کا ہے، اصل مالک وہ ہیں، وہ تمہاری اجازت کے بغیر بھی تمہارے مال سے ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ نہ سمجھے کہ وہ الگ ہیں اور میں الگ ہوں جو مرضی میں کرتا پھروں۔ ہاں فرمایا بات یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے نا تمہارے والدین، پھر تم نے ان کی بات نہیں ماننی، والدین شرک کی دعوت دیں پھر بات نہیں ماننی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دیں پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں جب تک شریعت کے دائرے میں رہ کے دعوت دیں پھر ان کی بات مانو۔ اور پھر کہتے ہیں میرے بیٹا اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی آسمانوں میں ہو یا زمین میں یا کسی چٹان پر، اللہ سب کچھ لے آئے گا۔ اور پھر میرے بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تجھے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرو، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اپنے گال پھلا پھلا کر لوگوں کے سامنے نہ آؤ، ہو پھونک پھاں، جس طرح ابھی پھٹ جائے گا دھماکہ ہونے والا ہے۔ کئی بندوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اکڑ کے غرور اور تکبر میں بھرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے، یہ کب پھٹ جائے اور اس کا دھماکہ ہو جائے، اور جب اس کی آواز نکلتی ہے پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح وہ چارپی پہ پڑا ہوتا ہے اور وہ قبر میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نہ کرنا۔ حضرت لقمان کہتے ہیں زمین پہ اکڑ کے نہ چل، اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کل ہم نے پڑھا تھا قارون کو اللہ نے زمین میں اسی لیے دھمسا دیا کہ وہ زمین میں اکڑتا تھا، غرور اور تکبر کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی رہے گا، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اب گہرائیوں کا پتہ ہی نہیں کہاں تک ہے کہاں تک نہیں، وہ نیچے ہی جا رہا ہے۔ ہاں اپنی چال میں میانہ روی اور اپنی آواز کو نیچا رکھ، بے شک بڑی جو بری آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے، تمہارا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ اگر پوری زمین پر جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، مزید اس کے بعد 7 سمندر اور لے لیے جائیں، سب کی سیاہی بن جائے، اور پوری زمین پہ جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، وہ کلمیں گھس جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، کیا اللہ کی صفات ہیں، کیا اللہ کے اسماء ہیں، کیا اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، کیا اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری تم لکھ نہیں سکتے، بے شمار ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ کے متعلق تمہیں یہ گمراہ نہ کر دے شیطان کے، تم بس دیکھی جائے گی کیا ہوگا، وہ بڑا غفور رحیم ہے اور یہ خود کرتا ہی کچھ نہیں ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے اور بس ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، ایسا نہیں۔ آخری آیت اس کی ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور لوگوں 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو قیامت کا علم، دوسرا بارش کو نازل کرنے والا وہ کہاں ہوگی کب ہوگی کوئی پتہ نہیں، کسی دوسرے کو اندازے ہوتے ہیں لیکن کنفرم نہیں بتایا جا سکتا۔ تیسرا ہے کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے اس کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کرے گا اس کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تیاری یہی ہے کہ صبح شادی پر جانا ہے، صبح ہونے سے پہلے فوت کی ہو جاتی ہے، شادی ساری کی ساری اسی طرح رہ جاتی، جا ڈیوٹی پہ رہ، جا کے دفتر کھولوں گا، اپنی فیکٹری کھولوں گا، کارخانہ کھولوں گا، کاروبار کروں گا، راستے میں حادثہ ہوتا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، یہ ہاسپٹل میں پہنچا ہوا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔
اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر آئے گی، کسی کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ سجدہ ہے، مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کی سورہ سجدہ کی ٹوٹل 30 آیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہم بھی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سورہ سجدہ فجر کی نماز میں جمعے والے دن پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیا ہے، ان کو کہہ دیں یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کو آپ سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا ہے، اب اللہ اپنے عرش پر ہے۔ ہاں، سارے زمین و آسمان کے معاملات کو اللہ چلا رہے ہیں، اس کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور یہ سارے چڑھتے ہیں اللہ کی طرف اس دن کہ جس کی مقدار تمہارے دنیا کے دنوں کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ اللہ نے کس طرح تمہیں خوبصورت انسان بنایا مٹی سے، پھر تمہیں درست کیا، اور پھر تمہارے اندر روح پھونکی، تمہارے کان، آنکھیں، دل بنایا، شکر پھر بھی کم ہی کرتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر لے گا؟ کیسے ہوگا؟ فرمایا جس طرح پہلے کر لیا اس طرح دوبارہ بھی کر لے گا۔ کہہ دیجئے ملک الموت آئے گا اور پھر تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ کاش کیا مجرموں کو دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اور اب ہمیں یقین ہو گیا، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ کہا نہیں، اگر ہم چاہتے سب کو ہدایت دے دیتے، یہ لازمی ہوتی، پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہم نے آزمائش کرنا چاہیے، ہدایت کا گمراہی کا راستہ واضح کر دیا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ ہدایت اختیار کرے، جس کی مرضی وہ گمراہی پر رہے۔ ہدایت اختیار کرے گا جنت میں جائے گا، گمراہی پہ چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر لازم نہیں کہا۔ ہاں فرمایا جو اہل ایمان ہے نا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اللہ کے عذابوں سے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا یہ مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اللہ نے ان کی مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا، اور جو فاسق ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کہیں جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے نا، دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، کنارے 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 لگے، پھر اسی طرح جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ہم دنیا میں ان کو چھوٹی چھوٹی اذیتیں دے کر عذاب دکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے کچھ حصہ جو ہے وہ اس 21ویں پارے کے آخر میں بیان کیا۔ سورہ احزاب جو ہے یہ غزوہ احزاب کے نام پر ہے، چونکہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے 2 ہجری میں، مسلمانوں کو واضح طور پر غلبہ ہوا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا جس میں مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے 5 ہجری میں نہ صرف مکے والے آئے بلکہ غطفان، حوازن، گرد و نواح کے قبائل سب کو اکٹھا کر کے 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ انہوں نے کہا یکدم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ نیت لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں غزوہ احزاب کا ذکر کیا، اور آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیں، کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہ لگیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ ایک منافق تھا، وہ کہتا تھا میرے 2 دل ہیں، ایک مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایک کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا اللہ نے تو کسی کے دل 2 رکھے ہی نہیں۔ یا بعض روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے کا ایک مشرک تھا، وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دل ہے، وہ ایک سے سوچتا ہے، میرے 2 دل ہیں، میں 2 سے سوچتا ہوں، نعوذ باللہ میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ نے کسی کے 2 دل نہیں رکھے، اور ساتھ فرمایا کہ جن اپنی بیویوں سے
تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں، یعنی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی، جس طرح دو دل نہیں ہو سکتے۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے نا غصے میں آ کر، تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ اس طرح کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، ماں دو ہو ہی نہیں سکتی، ماں ایک ہی ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تمہاری بیوی یا کوئی اور تمہاری ماں اس طرح حقیقی ماں نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی اظہار کر لے گا تو اس کا حل ہے، اور وہ 28ویں پارے میں جا کر انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل بیان ہوگی، وہ آئے گا۔ تیسرا مسئلہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اپنے کوئی منہ بولے بیٹے کو، کوئی کسی کو بیٹا بنا لے لے پالک، اب وہ حقیقی بیٹوں جیسا نہیں ہوتا، چونکہ اس کا باپ ایک ہی ہے جو اصل باپ ہے، دوسرا اس کا باپ نہیں بن سکتا۔ عزت احترام کی وجہ سے کسی کو باپ کہہ دے وہ الگ بات ہے، کوئی استاد بچے کو بیٹا کہہ دے یہ الگ بات ہے، لیکن اصل باپ ایک ہی ہے۔ جس طرح دو مائیں نہیں ہو سکتی اسی طرح دو باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ کوئی بچہ کسی سے لے سکتا ہے، جس کے پاس اولاد ہے یا نہیں، دوسرے سے بچہ لے کے اس کو اڈاپٹ کر لے پالک بچہ اس کی پرورش کرے، لیکن اس کے باپ کی جگہ اس کے باپ اصلی کا نام لکھا جائے گا۔ جس نے بچہ لیا پرورش کر رہا ہے وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، قرآن نے بھی یہی کہا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے ہاں انصاف والی بات یہی ہے۔ ہاں روڈ کے اوپر چھوٹا بچہ پکڑا ہوا، پکڑ کے لے آئے، باپ کے نام کا ہی نہیں پتا، کہا باپ کے نام کا نہیں پتا، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو بھائی کہہ لو، اس کو دوست کہہ لو، اس کے سرپرست کا نام لکھ لو، باپ وہی ہے جو اصل باپ ہے، باپ کی جگہ کسی اور کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، قریب ہے۔ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ لوگوں کی مائیں ہیں، احترام میں مائیں ہیں، اصل ماں تو وہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو ماؤں کا درجہ دیا ہے کہ ان کا احترام اکرام، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بعد ان سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا جس طرح کسی کا اپنی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے یہاں کہ کیفیت کیا تھی جب تمہارے اوپر سے اور نیچے سے کفار مکہ مشرکین، اوپر سے حوازن اور ثقیف آ گئے، بنو غطفان آ گئے، سب نے آ کر تم پہ حملہ کیا۔ اللہ فرماتے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، دل کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم عجیب و غریب کیفیت بن گئی تھی۔ ایک دفعہ مومن ہلاک دیے گئے تھے، اور منافق جو ہیں وہ اس دن کہتے تھے آج ہمیں تو اللہ کے رسول چھٹی دے دیں، ہمارے گھر پیچھے اکیلے ہیں ہم۔ اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اصل میں ان کی نیتیں خراب تھی، ان کو کہہ دو وہ تمہارا بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، قتل سے نہیں بچا سکتا، اس طرح نہ کرو۔ آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو قریظہ کا بھی ذکر کر دیا اختصار کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشرکین مکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، پیچھے یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم نے پاسداری کرنی ہے، تم ہمارے حلیف ہو۔ انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کر دی، آپ واپس آئے غزوہ احد سے، اللہ نے خندق سے، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں خندق بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی تیز، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور مشرکین مکہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور ادھر سے ابھی آپ واپس آئے، ظہر کا وقت ہے، جب آپ نے ابھی اپنے ہتھیار اتارے ہی تھے، زرہ اتاری، جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ کے رسول ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، جو فرشتے آئے تھے آپ نے ہتھیار اتار دیے، چلو بنو قریظہ کا بھی ساتھ ہی علاج کر دیا جائے جنہوں نے آپ سے بد عہدی کی ہے۔ آپ نے میں عصر کی نماز تم نے جا کے بنو قریظہ ادا کرنی ہے۔ بنو قریظہ کا 25 دن تک محاصرہ کیا گیا، بالآخر وہ کہنے لگے، صحیح بخاری میں ہے کہ جی ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ ہمارے سابقہ حلیف تھے، اتحادی تھے، ہم ان کا فیصلہ قبول کریں گے، آپ حضرت سعد سے فیصلہ کروا لیں۔ حضرت سعد صحابی ہیں،
ان کا چونکہ پرانا تعلق تھا، ان کو امید تھی کہ حضرت سعد ہمارے بارے میں کچھ نرمی اختیار کریں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، سعد سے فیصلہ کروا دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، فرمایا سعد یہ تو اس سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، فیصلہ ان کا کر دے۔ حضرت سعد کہتے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، فیصلہ پھر ان کے بارے میں یہ ہے، ان کے جتنے جوان ہیں مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی بیویاں جو ہیں اور ان کے بچے ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ پھر سینکڑوں ان بنو قریظہ کے مردوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سعد نے حق فیصلہ کیا ہے، اللہ کو بھی یہی فیصلہ منظور تھا، اسی پر عمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ڈرو نہ، اللہ کے رسول جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تم کیوں نہیں نکلتے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مومنوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے حق ادا کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو پیچھے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا، اور منافقوں کو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ عذاب دے یا پھر ان کو توبہ کا موقع دے دے۔ اور پھر آخر میں اس پارے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ بیویوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، جب آپ کے پاس مال غنیمت آیا نا وافر، اب مال غنیمت آ گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے دیکھا کہ باقی عورتوں کے پاس بھی مال، اب آپ کے پاس بھی مال آیا تو ہم بھی مال کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بھی تو نان و نفقہ زیادہ ملنا چاہیے نا، اب مال آیا تو ہمیں بھی کچھ ملے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو تمہارا مال کا ارادہ ہے نا، میں تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، تم پھر جاؤ چلی جاؤ میرے گھر سے۔ اور حضرت عائشہ کو سب سے پہلے کہا، اور ساتھ آپ نے کہا عائشہ اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بغیر فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی کہنے لگی اللہ کے رسول کیا آپ کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ کیوں؟ مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، آپ کے ساتھ ہے۔ دوسری بیوی نے بھی یہی کہا، تیسری نے بھی۔ اس طرح آپ کی 9 بیویاں تھیں ان دنوں میں، سب نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو نا تو اللہ نے تمہارے لیے پھر بہت بڑا اجر بھی تیار کیا ہے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی نا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گی، بغاوت کرے گی، اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، کوئی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ 21واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔